السلام علیکم۔ پاکستان جس خطے میں ہے وہاں صورتحال اس تیزی کے ساتھ مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ یہ نہیں معلوم کہ آنے والے چند ہفتے کے آپ کیا پیغام لائیں گے۔ افغانستان تو کبھی سیدھا ہوا ہی نہیں، جب سے ہم نے افغانستان کو دیکھنا شروع کیا وہاں ابتری رہتی ہے۔ ایران کے معاملات بھی اور اس کا امریکہ سے تناؤ جو ہے ایسے ہی چلتا رہتا ہے، اور ایسٹرن نیبرز بھی ہمارے اس سے کبھی گرم جوشی پیدا ہو ہی نہیں سکی۔ کوشش کے باوجود بھی وہ اب اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم اس کا تازہ ترین جو اس کا پسندیدہ کام ہے، جو کچھ اس وقت ہمیں بلوچستان کے اندر ہوتا دیکھا، یہ اس کی ایک ٹپیکل اگزامپل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھارت کی اب اسٹیٹ پالیسی ہے، ریاستی پالیسی ہے، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم۔ اور وہ جن گروپس کو بیک کرتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی ہو، بی ایل اے ہو، وہ انوسینٹ سویلینز ہوں، پولیس ہو، فوج ہو، اس میں وہ تمیز نہیں کرتی، یا اسکول کے بچے ہوں، اے پی ایس جیسے اٹیکس ہوں، سب کے پیچھے آپ کو ان کا وہ فٹ پرنٹ انڈین را کا نظر آتا ہے۔ یہ انہی کا ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے جس کو وہ پرسو کر رہے ہیں۔ ایران کا معاملہ اس وقت پاکستان کے لیے کافی پیچیدہ ہے۔ اگر ایران کے اندر دوبارہ حملہ ہوتا ہے یا صورتحال بگڑتی ہے، ایران کے حصے تقسیم ہوتے ہیں یا رجیم چینج کی کوشش کی جاتی ہے، تو پاکستان کے اوپر دباؤ میں مزید اضافہ ہوگا، اور خاص طور پر بلوچستان کے اوپر۔ یہ ایز اے جرنلسٹ میری اپنی ایک فیلنگ ہے کہ بلوچستان کے اوپر بہت ساری قوتوں کی نظر ہے، کیونکہ وہاں جو نیچرل ریسورسز ہیں بہت ساروں کو وہ بھاتے نہیں ہیں۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوگی کہ یہ کیوس، یہ افراتفری، یہ بے چینی وہاں برقرار رہے تاکہ پاکستان اس مشکل سے نکل نہ پائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایران اور امریکہ کی ٹاکس ہونے والی ہیں، ان ٹاکس میں پاکستان بھی بیٹھے گا، تو پاکستان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا مسلم امہ اس پوزیشن میں ہے کہ کچھ اچھا رول ادا کر سکے؟ کیونکہ بیشتر ممالک جو ہیں انہوں نے اب اپنے اپنے گروپ کے، اپنی اپنی پسند کے گروپس جو ہیں ان کو خود سے منتخب کر چکے ہیں۔ سعودی عرب ایک طرف کھڑا ہے تو یو اے ای آپ کو اس کی مخالف سمت میں کھڑا نظر آتا ہے۔ کوئی زمانہ تھا تو لگتا تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای یہ اکٹھے مل کر قطر کے خلاف کھڑے ہیں۔ اب اگر سوڈان ہے تو وہاں پر ایک گروپ کو یو اے ای سپورٹ کرتا ہے، دوسرے گروپ کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے۔ یمن میں بھی متحارب گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ صومالیہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور یو اے ای دونوں سے کچھ پیسے ادھار میں لے کر اپنے ریزروز بلڈ اپ کیے ہوئے ہیں۔ پیسے ادھار کے ہیں لیکن ہم ریزروز میں رکھتے ہیں کہ استعمال نہیں کریں گے، اس کے اوپر انٹرسٹ بھی پے کرتے ہیں۔ تو کچھ پیمنٹ ڈیو تھی جنوری کے مہینے میں $2 ارب کی یو اے ای کی طرف، تو اب کیونکہ مختلف گروپس کا معاملہ آ گیا ہے تو یو اے ای نے 1 مہینے کے لیے اس کی ایکسٹینشن دی ہے۔ دوبارہ ہم درخواست کر رہے ہیں کہ اس کو 1 سال کے لیے رول اوور کر دیں۔ رول اوور فری آف کاسٹ نہیں ہے، اس کے لیے بھی پیمنٹ کرنی ہے اور ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ کرنی ہے۔ تو پروگرام کے آغاز میں ہم اس ایشو کو لیں گے کہ ایران کی صورتحال کیا بنتی نظر آتی ہے اور پاکستان کو اس سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں ڈاکٹر چودھری صاحب، وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ اس کے علاوہ سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان کے نامور سفیر ہیں اور امریکہ میں بھی سفارتی ذمہ داریاں انہوں نے سر انجام دی اور آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے۔ سردار مسعود صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں جناب، یہ بتائیے گا کہ ایران کا معاملہ کیا شکل اختیار کرے گا، اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ صرف انڈین را نہیں بلکہ کچھ پاکستان کے دوست ممالک کی بھی وہاں محبتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ میں آپ کے تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں، اور دوسرے یہ کہوں گا کہ اس وقت 2 مسائل کھڑے ہیں۔ ایک تو جو ہے فوجی تصادم کا خطرہ ہے، اور امریکہ کا پورا بحری بیڑا اور سارے کے سارے ڈسٹرائرز وہاں موجود ہیں جو ابراہیم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ منسلک ہیں۔ اور ایران نے بھی کہا ہے کہ وہ میسولی ریٹیلیٹ کرے گا۔ وہ ریٹیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ بحرین میں اور قطر میں حملہ کرے گا یا عراق میں اور اردن میں حملہ کرے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ایک علاقائی جنگ ہو جائے گی۔ یہ جنگ جو ہے صرف محدود نہیں رہے گی ایران اور امریکہ کے درمیان۔ تو اس کا جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ اس کے اثرات پاکستان کے اوپر، مضر اثرات اور بہت ہی خطرناک اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوں گے۔ وہ مہاجرین کی شکل میں، جو ہماری سپلائی چینز ہیں ان کی ڈسرپشن کی شکل میں، اور اس کے بعد تیل کی جو ہماری وہاں سے ایک امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا فوری طور پر اثر پڑے گا۔ لیکن آپ نے جس خطرناک ترین چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان جس قسم کی دہشت گردی بلوچستان میں کر رہا ہے اس کو تیز تر کر دے گا۔ پھر ایسی قوتیں بھی موجود ہیں جو گریٹر بلوچستان کا نعرہ لگا رہی ہیں، اور جس میں جو ہے ایرانی بلوچستان اور پاکستانی بلوچستان کو جوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ جو ہے سیسیشنسٹ فورسز ہیں، جبکہ وہ ایران میں بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ جو ایران کا متصل صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے۔ تو ایک تو یہ اسپیکٹ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی فتح تھی کہ ان کو دعوت دی گئی کہ وہ ان مذاکرات میں شامل ہوں، اور پاکستان نے یہ فریضہ پہلے بھی سر انجام دیا تھا جب
اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی اور امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس وقت امریکہ نے پاکستان سے کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ اس کی گفتگو، اس سفارتی گفتگو کو آگے بڑھائے، اور پاکستان نے وہ کردار بطریق احسن نبھایا تھا۔ تو اسی کے تسلسل میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ پھر جو ہے پاکستان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے خلیجی ریاستیں موجود ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ یہ اگر جنگ چھڑ گئی تو اس کا حملہ صرف ایران پہ نہیں ہوگا، اسی وقت حملہ جو ہے جب ایران جوابی وار کرے گا تو وہ حملہ خلیجی ریاستوں پہ بھی ہوگا، سعودی عرب کے اوپر ہوگا، وہاں بھی امریکی ٹروپس موجود ہیں۔ اس کے بعد جو خاص طور سے قطر میں اور بحرین میں، قطر میں ان کا ہوائی اڈہ ہے، ہوائی بیس ہے، اور جو بحرین میں ہے امریکہ کا بہت بڑا جو ہے نیول کانسنٹریشن ہے، نیول بیس ہے، اور پھر جو ہے عراق اور لبنان بھی اس کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود ابھی جو مذاکرات کے لیے قسم کا اتفاق رائے ہوا تھا، براہ راست مذاکرات ایران کے اور امریکہ کے درمیان، تو اس میں دعوت دی گئی علاقائی ممالک کو بھی جس میں پاکستان شامل ہے۔ تو ایران نے اپنی اس ترجیح کا اظہار کیا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے گا، کیونکہ اس کا یہ خیال ہے کہ یہ تکنیکی مذاکرات ہیں اور اس طریقے سے ان دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے، اس کا وینیو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، پہلے ترکیہ تھا، وہ عمان میں اسے منعقد کیا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں بھی جو ہے قسم کی پس پردہ سیاسی کشمکش چل رہی ہے۔ دوسرا ہے ایجنڈے کا سوال۔ تو ایجنڈا جو ہے جو اسٹیو وٹکافٹ نے بتایا ہوا ہے وہ 3 نکاتی ہے، بلکہ 4 نکاتی آپ کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورینیم کی افسودگی بند کر دو، ایران کو کہا ہے۔ دوسرا یہ کہا ہے کہ جو آپ کے پاس سٹاک پائلز موجود ہیں، ذخائر موجود ہیں افسودہ یورینیم کے، وہ آپ تھرڈ کنٹری کے حوالے کر دیں، یعنی، اور ان کے کہنے کے مطابق وہ 2000 کے جی کے قریب ہیں جن کی افسودگی 2% سے 60% کے درمیان ہے۔ لیکن جو ان کا جو 60% تک انریچ یورینیم ہے، تخمینہ یہ ہے کہ لگ بھگ وہ جو ہے 400 کے جی ہے۔ تو لیکن امریکہ یہ کہہ رہا ہے، جو اس کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں، کہ وہ صرف اس پہ مطمئن نہیں ہوگا کہ جوہری پروگرام کی افسودگی کو روک دیا جائے یا اسے کسی طریقے سے ڈاؤن گریڈ کر دیا جائے، ڈاؤن بلینڈنگ کر دی جائے، بلکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ایران کے میسائل پروگرام کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، اس کی اسکیل کم کرے ایران، اور اس کے بارے میں وعدہ کرے، اور اس کے جو ریجنل الائز ہیں، جو مثال کے طور پر عراق میں ہیں، لبنان میں ہیں، اس کے بعد حماس ہے، یا یمنی ہوتھیز ہیں، ان کے اس کے سارے نیٹ ورک کو ڈسمینٹل کر دے۔ ایران نے اب یہ کہا ہے کہ وہ پہلے نقطے پہ تو مذاکرات کریں گے، لیکن دوسرے 2 نکات کے اوپر مذاکرات نہیں کریں گے کہ ان کا تعلق ایران کے دفاع سے ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، تشویشناک صورتحال ہے۔ ڈاکٹر طارق سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب، اس وقت آپ بھی پہلے تو یہ ایران والی صورتحال کے اوپر ہی کامنٹ کر دیں کہ اس میں پاکستان کتنا مؤثر رول ادا کر سکتا ہے، اور سیکنڈلی بلوچستان، وہاں میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ بتائیے تفصیل سے، کیونکہ 58 پاکستانی شہری، جس میں سے 22 سیکیورٹی کے لوگ ہیں اور باقی 36 سویلین ہیں، 58 وہ ان واقعات میں شہادت انہوں نے پائی ہے، اور 250-300 کا لشکر ہے، 12-14 شہروں پہ حملہ آور ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کون سی قوتیں؟ انڈین را ہے، لیکن ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ یہ نام کچھ ان ممالک کا بھی ہے جسے ہم بظاہر دوست سمجھتے ہیں، اسلحہ امریکی استعمال ہوتا ہے، پیسہ کہیں سے آتا ہے۔ دونوں انتہائی اہم موضوعات ہیں ملک صاحب، اور سردار صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے اس پہ آپ نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ پاکستان جو ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ ہے، اگر اس حوالے سے دیکھیں تو یہ بڑا خوشائند ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو مدعو کیا گیا اور پاکستان اس کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور یہ جو ممکنہ طور پہ ابھی تاریخ اور مقام سامنے آیا ہے وہ عمان ہے کہ وہاں پہ انشاءاللہ یہ مذاکرات ہوں گے، اور جمعے والے دن یہ متوقع ہے کہ وہاں پہ ہوں، اور پاکستان اس میں بالکل شرکت کرے گا۔ ہمارے ڈی پی ایم صاحب خود تشریف لے کے جائیں گے، جو ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں جی، اور وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ جائیں گے۔ دیکھیے، پاکستان کا اس میں شرکت ضروری اس لحاظ سے بھی ہے کہ پاکستان اس کانفلکٹ میں براہ راست ایک سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایران جو ہے اس میں اس طرح کی بدامنی ہو، اس طرح کا خلفشار ہو، بین الاقوامی قوتیں وہاں پہ آ کے اس طرح کا آپریٹ کر رہی ہوں، اور ہمارا جو اتنا لمبا ان کے ساتھ بارڈر ہے، اور پاکستان اس سے متاثر نہ ہو۔ بالکل متاثر ہوگا، اور خدا نخواستہ جس طرح سے پہلے ہم کہہ رہے تھے
کہ ایران میں رجیم چینج کی بات ہو رہی تھی اور ظاہر ہے اس کے پیچھے اسرائیل تھا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر اسرائیل بیکڈ گورنمنٹ ایران میں آتی ہے تو آپ کا جو تافتان بارڈر ہے وہاں تک تو اسرائیل پہنچ گیا. سر صرف رجیم چینج نہیں ہے، وہ یہ بھی ہے کہ اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. جو اسرائیلی پلان ہے وہ بہت خطرناک ظاہر ہے اس کو پلان تو جو بھی کافی زیادہ ڈسکس بھی ہوتا رہا ہے، میں اس پہ بات اس لیے نہیں کی کہ 2 حصے ہوں یا 1 ہو، لیکن کوئی بھی اس طرح کی حکومت جسے اسرائیل کی تائید حاصل ہو، امریکن تائید وایا اسرائیل، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، پاکستان کے جو چیلنجز ہیں وہ کہاں ہیں، اور ہمارے خدشات بہت سینئر ہیں. براہ راست ہمارے لیے خطرات پیدا سیکیورٹی تھریٹ ہے ہمارے لیے، اور بہت خطرناک سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور بالخصوص چونکہ ایران کا بارڈر جو ہے بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے، اور اگلے جب بلوچستان کی بات کریں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے ہم کہ وہاں سے کیا ہمیں چیلنجز اس وقت موجودہ صورتحال میں بھی درپیش ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ اس حد تک میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ پاکستان ان مذاکرات کا حصہ بن رہا ہے. ہم ایران میں امن چاہتے ہیں، ہم ایران میں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایران کے عوام کی مرضی کے خلاف وہاں پہ کسی طرح کی کوئی رجیم چینج، کسی طرح کی کوئی بدامنی وہ نہ ہو. اور جنگ کی شکل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا خطہ جو ہے وہ متاثر ہوگا، نہ صرف پاکستان بلکہ پورا خطہ. اور ہم متحمل نہیں ہو سکتے کہ ان حالات میں جتنی ہمارے ساتھ خلیجی ریاستیں ہیں، باقی ہمارے پڑوس ممالک ہیں، وہاں پہ اگر اس طرح کا ایک خوفناک اور گھناؤنا کھیل اگر ایران میں کھیلا جائے تو یقیناً جو ہے اس سے پھر اس خطے کی پوری جو سچویشن ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. بلوچستان کے حوالے سے ملک صاحب میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، جو بین المرصوص میں انڈیا کو پاکستان نے الحمدللہ ہماری افواج نے جو دھول چٹائی ہے وہ اپنا زخم بھولا نہیں ہے. اور اب وہ پاکستان سے جو اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیٹ می سے دیٹ، وہ تھرو بلوچستان کر رہا ہے. اسی لیے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ بنیان المرصوص آپریشن تو ختم ہو چکا ہے لیکن مارکہ حق جاری ہے. اور یہ جو بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے، یہ ہماری افواج ایک ضمنی مارکہ حق لڑ رہی ہیں. یہ مارکہ حق کی ایک فیز 2 ہے جو کہ جاری ہے اس وقت بلوچستان میں، کیونکہ جتنے اس وقت وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں جناب ہمارے کچھ ناک بد اندیش دوست، جو میں پاکستان کی ان سپوکس پرسنز کی جو مختلف جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس مسئلے کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ جناب وہاں پہ دیکھیں جی ان کی ڈیمانڈ یہ ہیں جی، ان کو فلاں ہے جی، وہ جی ان کے انہیں رائٹ نہیں دیا گیا، انہیں فلاں نہیں دیا گیا، معدنیات ہیں. وہ خدا کا واسطہ ہے، کیا وہ آپ سے معدنیات کا کنٹرول مانگ رہے ہیں جو ایک سو کالڈ BLA کی تنظیم ہے؟ کیا وہ الیکشن کمیشن میں آپ سے ریفارمز مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستان میں نئے صوبے بننے یا کم صوبے بننے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. اور جو لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں پھر ان کے خلاف ریاست کو ہتھیار اٹھانے پڑتے ہیں، جو ہماری مسلح افواج ان کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے اور کریں گے اور کرنا چاہیے. جنہوں نے جو حملے کیے ان کو تو آپ کو کچلنا پڑے گا، شارٹ آف دیٹ کوئی حل نہیں ہوتا اس کا، لیکن حل آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا. ان کے لیے یوز آف فورس جو ہے وہ مینڈیٹری ہے اور وہ ہو رہی ہے اور وہ ہوگی آخری جو ہے دہشت گرد کے خاتمے تک. اب بات یہ ہے کہ BLA ہے کیا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، جو میں نے ابھی بات کر دی ہے کہ ان کے کوئی ریزنٹمنٹس ہیں، ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ہوں گی، کوئی ریزنٹمنٹ کی بات نہیں ہے. یہاں پہ بالکل ایجنڈاز ہیں. پہلا ایجنڈا انڈیا کا میں نے سارا آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے. انڈیا یا کچھ اور؟ یہ صرف دیکھیں، آپ میرا خیال ہے اس سے آگے بات کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک جملہ جو ہے میرا خیال ہے ول کور اٹ آل، کہ ایک پھلتا پھولتا خوشحال پاکستان یہ بہت سارے ممالک اور قوتوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. پھلتا پھولتا خوشحال پاکستان جس میں وہ ممالک کا بھی نام آتا ہے جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ میں ذرا تھوڑا سا محدود گفتگو کی ہے، لیکن انڈیا کے حوالے سے کھل کے اس لیے کیا، باقی اور لوگ بھی ہیں. اب ایران کا ایک محدود علاقے سے بھی بلوچستان میں در اندازی ہوتی ہے. BLA کا جو ہے وہاں پہ بھی فٹ پرنٹ ایران میں بھی موجود ہے. حملہ کر کے جاتے ہیں ادھر بارڈر کو پار آپ کی گفتگو جی بارڈر پار کر کے ادھر بھی جاتے ہیں اور افغانستان بھی جاتے ہیں. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس خطے کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ، اور جغرافیائی جو ہماری سچویشن ہے، اور جو ہمارا بارڈر کی حفاظت ملک صاحب تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں ملک مل کے اس بارڈر کی حفاظت کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک حفاظت کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ ایک اسٹیٹ سپانسرڈ جو ہے دار اندازی کروا رہا ہے اور اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم دوسرے ملک میں مسلط کر رہا ہے. میں خاص طور پہ افغانستان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ سچویشن اس لیے ٹف ہے. تو میں یہ عرض کروں گا جی کہ یہاں پہ جو BLA کی سچویشن ہے یہ صرف مورے ہیں. یہ کہنا کہ جناب BLA بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اور یہ ساری ابھی جو کاروائیاں ہوئی ہیں بزدلانہ دہشت گردی کی کاروائیاں، جن میں آپ نے یہ تو بتایا کہ ہمارے 58 لوگ شہید ہوئے ہیں، سویلینز اور آرم فورسز کے لوگ، 180 دہشت گرد مارے گئے ہیں. ہاں اس سے بھی زیادہ تعداد ہے، 197 کے قریب شاید ہو گئی. کیونکہ گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہا ہوں تو اس لیے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کنفرمڈ ہے. جو آج ہماری ان لوگوں کی ہے نا جو انوسینٹ مارے گئے ہیں، جنہوں نے شہادت پائی ہے، وہ تو دہشت گرد ہیں. وہ تو اب سارے بھی ختم کر دیں تو ہم آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک، بہت اچھا کیا.
تو اپنے اس مشن پہ ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن بلوچستان جو ہے اس کے مسائل، اس کے وسائل، اس کی یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ کی بہت زیادہ آپ یہ کہیں کہ کوشش ہے کہ وہاں پہ سہولت فراہم کی جائے. اور وہاں پہ اگر آپ صرف یہ بات کریں نا کہ جناب محرومی، میں صرف 2 نکات ہیں شارٹلی اس پہ کروں گا. تو آپ بلوچستان کی صورتحال دیکھیں کہ ہمیں پاکستان کے وقت صحت کی، تعلیم کی، انفراسٹرکچر کی وہاں پہ کیا صورتحال تھی، آج کیا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. سر بہت بہتری کی جا سکتی ہے کیونکہ علاقہ بہت بڑا ہے، آدھا پاکستان ہے وہ موجود ہے. آدھا پاکستان. میں آپ کو بس یہ جو کلوز اس پہ کروں گا کہ جو ان کی آبادی ہے اس کے حساب سے انہیں جو اماؤنٹ دی جاتی ہے وہ پنجاب کی آبادی کے تناسب سے دی جانے والی اماؤنٹ سے زیادہ ہے. اگر وہ اس کو ایمانداری سے خرچ کرے، اگر ایمانداری سے خرچ کرے. اور آخری بات جو کہا جاتا ہے نا بس یہ کہ جناب یہ دیکھیں جی انہیں اپنی مرضی کی گورنمنٹ وہاں پہ نہیں بنائی دینی. کون سے ایسے سردار ہیں کہ جو گورنمنٹ میں نہیں رہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی مرضی سے وہ الیکٹ کرتے رہے ہیں نا. تمام ٹرائبز کے میں نام لوں، لمبی فہرست ہے، چیف منسٹرز بھی رہے ہیں، گورنرز بھی رہے ہیں، ان کے اپنے ہاتھوں وہاں پہ گورننس، ترقی، ڈیولپمنٹ جس کی سرپرستی فیڈرل گورنمنٹ کرتی رہی ہے، یہ ہوتی رہی ہے. لہٰذا یہ ریزنمنٹ کوئی نہیں ہے جو وہاں پہ دہشت گرد جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں کہ جناب ہمارے لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ اپنی مرضی کی حکومت نہیں بنائی دی. ہمیشہ اجازت رہی ہے، بنائی ہے انہوں نے. مسعود صاحب جو اس وقت جتنے اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان میں، ٹی ٹی پی کر رہی ہو یا ادھر چلے جائیں بلوچستان میں تو بی ایل اے کر رہی ہو یا کوئی اور گروپ کر رہا ہو، ان کے پاس امریکی ہتھیار ہے، نیٹو کا اسلحہ ہے ان کے پاس. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. اور پھر میں نام نہیں لیتا لیکن بار بار کچھ ایسے بھی ہمارے ممالک کا ذکر آ جاتا ہے جن کو ہم اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں. یہ ٹیڑھا معاملہ، کسی سطح پہ اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. ڈوزیئر بنا کے ان ممالک سے بھی بات کرنی پڑے گی، امریکہ سے بھی ڈسکس کرنا پڑے گا. پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں ان کے پاس تمام معلومات موجود ہیں، اور اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے. جو ہماری مشرقی سرحد پہ ہے اس پہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ میں نے جنگ روکی ہے، ختم نہیں کی. تو وہاں وہ تیاریاں کر رہا ہے یا دھمکیاں دے رہا ہے، 2 چیزیں کر رہا ہے. لیکن اس نے ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے یعنی وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، ان سے جو ہے وہاں تیاری افغانستان میں کروا کے، یا جو ان کا اسپائس کا نیٹ ورک ہے ایران میں، تو پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے ہماری جو مارکہ حق میں تو سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے نا، یعنی 100-200 کی بات تھی، لیکن اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے 2021 سے لے کر اب تک. اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو انہوں نے گھر برباد کر دیے ہیں، جو سویلینز مارے ہیں، سیکیورٹی پرسنل مارے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو آپ نے کہا درست کہا ہے کہ اس میں ہندوستان ہے، لیکن اس کی حلیف قوتیں بھی ہمارے ساتھ، وہ قوتیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں اور وہ قوتیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو اسپائی نیٹ ورکس ہیں یا انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں، ان کا میکسیمم کانسنٹریشن افغانستان کی ریجن میں ہے، یا مطلب وہ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں، یا ہیومن انٹیلیجنس ہے، یا اس کے بعد ایران سے ہے. تو یقیناً جو ایک فقرہ ادا کیا تھا طارق فضل چودھری صاحب نے، وہ درست ہے کہ کسی پھلتا پھولتا پاکستان بہت سے ممالک نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس وجہ سے، اور ہندوستان کی بھی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک طاقتور معاشی پاکستان ابھرے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس چوری کی حالت میں اگر انہوں نے ان کا اس طریقے سے مقابلہ کر لیا ہے، اور پاکستان اگر جاپان کی طرح اٹھ گیا اس خطے میں، تو پھر جو ہے اسے پاکستان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک، لیکن اس کے لیے لیکن مسعود صاحب بلوچستان کے اوپر اتنی زیادہ کنسنٹریشن کیوں ہے؟ کسی زمانے میں وہ ایک بلیک بجٹ امریکہ کا پبلک ہوا تھا تو ان کا میکسیمم فوکس جو تھا یہ پاکستان افغانستان کے اوپر تھا. لیکن بلوچستان والے معاملے کے اوپر میں دوبارہ کہوں گا کہ میرے اپنے تحفظات ہیں کچھ امریکہ کے رول کے متعلق بھی. اسرائیل تو انڈیا کا اکٹھا گٹھ جوڑا ہے، وہ دونوں مل کے کرتے ہیں، اور ایک آدھ ہماری گلف کی ریاست کے اوپر بھی نام آتا ہے، اور مجھے اس کے اوپر کافی زیادہ میرے تحفظات ہیں. ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اپنے ان ممالک سے جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان سے تو بات کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے معلومات ہمارے پاس ہیں، بات چیت میرا خیال ہے پس پردہ ہوئی بھی ہے، کوئی اعتماد سازی کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس معلومات موجود ہیں اور زبان زد عام بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ گوادر چلے جائیں، انہیں پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور اس میں صرف جو ہندوستان کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں. بلوچستان میں امریکہ کی دلچسپی کی کئی وجوہات ہیں، اور اس میں اسرائیل کی بھی ایک دلچسپی ہے. وہ یہ چاہتا ہے، جو آپ نے خود ذکر کیا یا طارق فضل صاحب نے کیا،
وہ یہ ہے کہ یہ اس خطے کو بانٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بٹ گیا، خانہ جنگی شروع ہو گئی اس میں ایران میں، تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی ہوں گے، اور ایریڈینٹزم جو ہے وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے علاقوں کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی تقویت، ان کی جو طاقت ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو زد پہنچائی جائے۔ تو اس وجہ سے غیر معمولی دلچسپی، اب جو ایک دلچسپی ہے وہ ہم نے خود بڑھا دی ہے جب ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں بہت قیمتی معدنیات موجود ہیں، اور پہلے جو ہے چینی انٹرپرنرز یا ان کے بزنسز یا ان کے جو بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب جو ہے امریکہ داخل ہو رہا ہے، اب دوسرے ممالک بھی داخل ہوں گے، تو اس وجہ سے تمام ممالک اس خطے کے اور ایکسٹرا ریجنل پاس جو ہیں وہ بلوچستان میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ڈاکٹر طارق صاحب، گوادر پورٹ وہ بھی کافی لوگوں کو پیٹ میں درد دیتا ہے، اور اب یہ ریکوڈک اور جو نیچرل آپ کے ریئر ارتھس وغیرہ وہاں سے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، مسعود صاحب نے بالکل صحیح کہا، بہت سے لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوگا، تو آپ کو اس کام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانی پڑے گی، کمپریہنسو اسٹریٹجی۔ ملک صاحب، اگر کسی ایک مارکیٹ میں اگر کسی ایک شخص کا بہت کاروبار اچھا چل رہا ہے، اور وہی کاروبار اگر کوئی دوسرا شخص اس مارکیٹ میں کھولنا چاہے گا، تو وہ یقیناً اس کی کوشش ہوگی کہ میں کسی طرح اس کا کاروبار جو ہے وہ یہاں پہ پنپنے نہ دوں۔ اگر وہ پنپے گا تو ظاہر ہے وہ ترقی کرے گا تو میرے حصے میں صحت کو شیئر لے جائے، یہ ایک انسانی سوچ ہے۔ بالکل یہی فارمولہ گوادر کے اوپر ہے کہ اس ریجن میں جو ممالک، اب دوبارہ چونکہ آپ نے یہ سوال کیا ہے اور کچھ اشارتاً جو ہے سردار مسعود صاحب نے وہ بتا بھی دیا ہے کہ وہ معلومات موجود ہیں کہ جن کی یہاں پہ بہترین پورٹس ہیں اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے وہاں پہ، انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی جو گوادر پورٹ ہے یہ ان کی پورٹ سے ہر حوالے سے بہتر ہے۔ اس میں جو اس کی ایکسیس ہے اور قدرتی طور پہ جو یہاں پہ سمندر کی گہرائی ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں پہ بڑے سے بڑا جہاز، یہاں پہ بڑی سے بڑی ٹریڈ جو ہے یہ یہاں پہ ممکن ہے، اور یہ سلسلہ جب گوادر میں شروع ہو گیا تو اس سے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور معدنیات کی جو آپ نے بات کی تو اس کا تخمینہ جو ہے رفلی وہ ٹریلینز آف ڈالرز میں لگایا گیا ہے۔ تو یہ آپ یہ سوچیں کہ جس ملک کے اوپر قرضہ جو ہے وہ چند $100 ہیں اور اس کے پاس معدنیات اور ذخائر 40 ارب ڈالر کا قرضہ ہے جس نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوائی ہوئی ہیں، اور دنیا کا کوئی چیز ہو، انڈسٹری پہ جناب ہاتھ رکھیں، ریئل اسٹیٹ پہ ہاتھ رکھیں، کسی اور چیز پہ ریلیف دینے کی بات کریں، IMF کی شرائط مجبوری ہے ہمارے ہاتھ ایسے بندے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس اتنے وسائل اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانے پڑے ہیں، اور یہ اگر آپ ان کو صحیح طریقے کے ساتھ یوٹیلائز کر سکتے تو ملک آپ کا کہاں چلا جائے گا۔ لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان کی ترقی یہ ہمارے دشمنوں کو تو بالکل بھی جو ہے وہ آنکھ میں چپتی ہے، کچھ دوستوں کو بھی چپتی ہوگی، کچھ دوست بھی اس میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سردار مسعود خان صاحب، آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ پاکستان میں جو بزنس کاسٹ ہے، پالیسی ریٹ، ٹیکس ریٹ، انرجی کاسٹ، وہ اس ریجن کے جو باقی ممالک ہیں اس سے تقریباً 1/3 زیادہ ہے، ایگزیکٹلی 1/3 زیادہ ہے۔ اس کے اندر کاروبار چلتا نہیں ہے اور انڈسٹری ساری چیخیں مار رہی ہے۔ اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ مفتاح اسماعیل صاحب اور جاوید بلوانی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ مفتاح صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ کاروباری برادری پاکستان میں ٹیکسوں کی زیادہ شرحوں کے اوپر بہت احتجاج کرتی ہے، اور شاید کافی حد تک جائز ہے احتجاج۔ 60% تک صنعتوں پہ ٹیکس پہنچ جاتا ہے، اور سیلریڈ کلاس کے اوپر 40% کی شرح۔ کچھ IT سیکٹر کی کچھ کمپنیز جو تھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو بیشتر پروفیشنلز ہیں وہ اب وہ ترجیح دیتے ہیں کہ بجائے پاکستان میں کام کرنے کے کسی مڈل ایسٹرن کنٹری میں جا کر وہاں کام کریں، کیونکہ یہاں ان کی سیلری کا بڑا حصہ $100 میں سے $40 تو ٹیکس میں کٹ جائیں گے، 60 ان کو ملتا ہے۔ تو مفتاح صاحب، یا از اٹ اے سسٹینیبل سچویشن، یا ہمیں اس کو فوری طور پہ ایڈریس کرنے کے لیے کچھ اقدامات لینے چاہیے؟ سر بالکل سسٹینیبل نہیں ہے نا۔ آپ 3-4 سال سے حکومت ہر روز یہ کہتی ہے کہ اسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے، اسٹیبلٹی آئی ہوئی ہے، ہم ٹیک آف سٹیج پہ ہیں، لیکن وہ جہاز جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، ٹیک آف تو بالکل نہیں ہو رہا۔ تو یہ بالکل سسٹینیبل نہیں ہے۔ آج خبر آئی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری کوئی 60 یا 80 کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان سے ازبیکستان شفٹ ہو گئی ہیں۔ ان کے وزیر نے بتایا، ہمارے وزیر سے میں ملاقات کرتے ہوئے، اور آپ نے خود فرمایا کہ جو ہمارے بچے IT کے ہیں، ایکسپرٹس، جن کو جو کہ پیسے کما سکتے ہیں اچھے اور مارکیٹبل ویلیوز ہیں، اسکلز ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ دبئی چلے جائیں یا کہیں پاکستان کے باہر چلے جائیں۔ اگر وہ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی کام کرتے ہیں تو پاکستان میں زیادہ ٹیکس لگتا ہے تو باہر چلے جاتے ہیں۔
تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. کمپنیاں انویسٹ نہیں کر رہی, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, تو حکومت کو اپنے اخراجات کم کر کے ٹیکس کم کرنے چاہیے. یہ بڑی آسان سی بات ہے, لیکن حکومت ظاہر ہے کہ یہ نہیں سمجھ رہی. سر کچھ عجیب و غریب معاملہ ہے. اب بیشتر ہم انڈسٹریز سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پالیسی ریٹ بہت زیادہ ہے. پالیسی ریٹ اگر کم کر دیا جائے تو وہ 500-600 ارب روپیہ حکومت اس مد میں بھی بچا سکتی ہے. تو وہاں پہ بھی ریلیکٹنس ہے, وہاں گنجائش موجود ہے. آپ کا جو ابھی تازہ ترین بھی انفلیشن کا نمبر ہے 5.8%, تو نظر آتا ہے گنجائش موجود ہے, لیکن اسٹیٹ بینک آگے نہیں بڑھتا IMF کی اجازت کے بغیر. ہم پھنس گئے ہیں شاید ایک گروو کے اندر, اس سے باہر نہیں نکل پا رہے. دیکھیے ندیم بھائی, جو پالیسی ریٹ کا جو تجزیہ ہے نا, اس پہ تھوڑی سی آپ بحث کر سکتے ہیں کہ یار اسٹیٹ بینک اس لیے ڈر رہا ہے کہ اگر وہ ریٹ کم کر دے گا تو روپے کی شرح بڑھ جائے گی, روپے کی قیمت گر جائے گی, اور اس سے پاکستان میں مہنگائی آ سکتی ہے, تو اسٹیٹ بینک ڈرا ہوا ہے. یہ تو کم از کم ایک آرگیومنٹ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنا 60% ٹیکس رکھیں جہاں پہ کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہوں, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوں. امپلائیز کے اوپر ہم نے بات کی کہ 40% انکم ٹیکس ہے, 38.15%, لیکن وہ ٹیکس ختم نہیں ہو جاتا وہاں پہ. جب وہ خرچے کرتے ہیں تو 19-18% ہر چیز پہ سیل ٹیکس ہے. آپ بچے کا دودھ خریدتے ہیں تو یہاں پہ سیل ٹیکس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت جو ہے وہ 4,000 ارب روپیہ خرچ کر رہی ہے PSDP اور ADPs پہ. حکومت 43 ارب روپیہ جو ہے وہ دے دیتی ہے ہر MNA کو, اپنے 25 کروڑ روپے دے دیتی ہے حکومتی MNA کو. تو آپ اس تناظر میں دیکھیں نا کہ ایک طرف آپ دودھ کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, دوسری طرف آپ MNAs کو 25 کروڑ روپے خرچ کرنے کے لیے دے رہے ہیں. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ نوکری پیشہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. تو اس پہ تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ ٹیکس کم ہو جانا چاہیے. اس پہ تو کم از کم آپ آرگیو کر سکتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں کہ اسٹیٹ بینک کو 50 بیسس پوائنٹ کم کر سکتا تھا اور IMF اتنا کوئی ناراض نہیں ہوتا, لیکن چلو اس پہ آپ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں. اس پہ تو میرے خیال سے کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے کہ ٹیکس ریٹس کم ہونے چاہیے, یوٹیلیٹی ریٹس کم ہونے چاہیے, اور پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے تاکہ بے روزگاری کم ہو سکے, غربت کم ہو سکے, اور حکومت اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے, شاہی اخراجات. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 4,000 ارب روپیہ جو PSDP اور ADP میں ہے, اس پہ 2,000 ارب روپیہ آپ آرام سے کاٹ سکتے ہیں. مفتہ صاحب, لیکن اوور آل میکرو اکنامک فریم ورک دیکھیں تو بڑی خراب صورتحال نظر آتی ہے. آپ کے ریزروز کے اندر سعودی پیسہ پڑا ہوا ہے, UAE کا پیسہ پڑا ہوا ہے, اور اس کے متعلق ابھی ایک خبر یہ تھی کہ شاید ان کی 1 منتھ ایکسٹینشن انہوں نے الاؤ کی ہے, آگے جا کے شاید اور کریں گے اور ریٹ بھی انکریز کر دیں گے. تو ہم ایک مشکل سی صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں نہ FDI آ رہی ہے. ایکسپورٹس آپ کی 18 ارب ڈالر ہیں 7 ماہ کی, اور 22 ارب ڈالر کی آپ کی امپورٹس ہیں. تو آپ کا لارج ٹریڈ ڈیفیسٹ آلریڈی 7 ماہ میں ہو چکا ہے, اور اگلے 5 ماہ کا نمبر ایڈ کریں گے تو ریمیٹنسز سے اگر 40 ارب ڈالر آیا بھی تو آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کی کنزیوم کر دے گا سارے کا سارا. تو ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے, سال ہر سال سے اس کے اندر پھنس گئے. یہ پورا فریم ورک جو ہے فالٹی ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں, ہم باہر اس لیے نہیں نکل پا رہے کہ ہم باہر نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے. ہم دیکھیں, یہ ہر خاندان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اپنی آمدن دیکھو, اس حساب سے اپنے ایکسپینڈیچرز کرو. یہاں پہ ہم الٹی گنگا بہتے ہیں کہ ہم پہلے سوچتے ہیں کہ جو ہم کو مرضی خرچہ کرنا ہے, اس کے بعد ہم جہاں پہ ٹیکس لگا سکتے ہیں ٹیکس لگاتے ہیں, ورنہ قرض لے لیتے ہیں. کیا آپ نے قرض لینے کی اسپیڈ کم کی؟ آپ نے اس سال میں, پچھلے مالی سال میں 13% وہ قرض لیا ہے جو پچھلے 78 سال میں لیا تھا. آپ نے 37,000 روپے فی پاکستانی مزید قرض لے لیا. ہر پاکستانی اب 3,33,000 روپے کا مقروض ہے. آپ کی ٹیکس ڈیٹ ٹو GDP 70.7% ہو گئی, اور اس سال اور بڑھ جائے گی. تو آپ نے اگر کہیں پر بھی اخراجات کم نہیں کرنے, کہیں پر بھی حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا نہیں کرنا, تو آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ کوئی چیز تبدیل ہو جائے گی؟ آپ کو وہ چیزیں کرنی ہوں گی. اور یہ اب یہ UAE کا جو مسئلہ ہے, وہ میرے خیال سے 3% کے اوپر انٹرسٹ تھا, اور 3% بھی میرے خیال سے کوئی کم نہیں ہے. اب وہ 6.5% مانگ رہے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ UAE جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ اس نے کچھ معاہدے کرے ہوئے ہیں, اور وہ اس بلاک میں چلا گیا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ سعودی عرب ہے, تو وہ ایک انٹرنیشنل جو ہے اس کا بھی بخار ہم پہ اتر رہا ہے, انٹرنیشنل ری الائنمنٹ جو ہو رہی ہے. اور یہ 1 مہینے کا کرنا تو ہمارے سر پہ تلوار لٹکنی ہے, کیونکہ یہ تو ہم کو یہ پیسے ہم واپس نہیں کر سکتے. جاوید بل ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جاوید صاحب, آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کاروباری برادری ٹیکسوں کی شرحوں سے بھی پریشان ہے, پالیسی ریٹ کی بھی شکایت کرتی ہے, بجلی کی قیمتوں سے بھی ناخوش ہے. تو کیا کریں؟ 60% شرح ہیں جو انڈسٹری کے اوپر ہے ٹیکس کی, 40% ہے سیلریڈ کلاس کے اوپر. کہیں سے بہتری کے لیے کام شروع کرنا ہے, پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو ان کو بے نظیر سپورٹ فنڈ ختم کرنا چاہیے. تو انہوں نے رکھا ہے بے نظیر سپورٹ فنڈ, وہ تقریباً $2 بلین کے قریب ہے.
اور ابھی آپ مجھے بتاؤ یہ اکانومی سے اندر آپ کی تقریباً $1 بلین نکال لیں گے تو کیا ہوگا اکانومی کا؟ پاکستان کا بزنس کیسے چلے گا؟ $300 بلین ہے، اور جو ENP کمپنی تھی $90 بلین ان کو معاف کر دیا. بھائی ایکسپورٹر کیسے کام کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں. اس وقت انڈیا نے FTA سائن کر لیا ہے EU سے، پہلے UK سے کیا، پھر وہ ٹرمپ کے پاس گیا تو ٹرمپ نے پاکستان سے 1% کم ٹیرف کر دیا اس کو، اور ریٹروسپیکٹو بھی ہے. یار مجھے یہ بتائیں ہم کیسے مقابلہ کریں جبکہ ہمارا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. وہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہے، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ویتنام میں، جہاں بھی آپ چلے جائیں. پاکستان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سب سے زیادہ ہے، پاکستان کا ٹیکس ریٹ سب سے زیادہ ہے، پاکستان کے اندر یوٹیلیٹی سب سے زیادہ ٹیرف ہے، انٹرسٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے. ہر جگہ سے آپ ہمیں مار رہے ہیں تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ آپ مجھے یہ بتائیں. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور ایک دفعہ کے لیے بات ہوئی تھی پہلے نون لیگ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ایک دفعہ کے لیے لے رہے ہیں. پہلے انہوں نے شروع کیا تھا کہ بھائی وہاں KPK کے اندر ٹیررسٹ آتے ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد بولا ایک دفعہ کے لیے لے رہے ہیں. یہ کیسے بزنس چلے گا اور کیسے لوگ کام کریں گے جبکہ نیچے کے کورٹس نے کئی آرڈر جو ہے ٹیکس پیئر کے فیور میں کیے کورٹس نے، اور ایکسپورٹرز کے فیور میں کیے جو فائنل ٹیکس ریجیم میں. اوپر جا کے آرڈر، حالانکہ اوپر وہی جج جاتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا. آپ جاوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں، سپر ٹیکس ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں سپر ٹیکس جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ کس سیکٹر سے لینا چاہیے، کس سیکٹر سے نہیں لینا چاہیے. میں تو سب سے پہلے کہوں گا کہ بے نظیر سپورٹ فنڈ ختم کرو اگر آپ کو پیسوں کی شارٹیج ہے. اچھا مجھے بتائیں مفتاح صاحب آپ کی کیا رائے ہے سپر ٹیکس کے معاملے میں؟ کیا سپر ٹیکس ختم کر دینا چاہیے؟ اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ بھی رائے دیجیے گا. مفتاح اسماعیل صاحب. ایکسپورٹر سے تو لینا ہی نہیں چاہیے، نمبر 1. مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی پوچھ لیں. مفتاح صاحب سپر ٹیکس اس سال لگایا تھا جس سال میں وزیر خزانہ تھا، اور وہ 1 سال کے لیے لگا تھا، اور سگریٹ کی کمپنیوں کے اوپر، بینکوں کے اوپر اور چند ایک انڈسٹریز کے اوپر لگا تھا کیونکہ اس سال بہت زیادہ ریونیو کی شارٹیج تھی. IMF بہت وہ کر رہا تھا. تو PM صاحب اور میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ انڈسٹریز کے اوپر سپر ٹیکس لگا دیں گے، مخصوص انڈسٹریز جن کے کچھ انیوژل پروفٹس تھے. اس سال بینکوں نے خاص طور پہ بہت پیسے کمائے تھے. اس کے اگلے سال انہوں نے پھر سپر ٹیکس کو ہر انڈسٹری پہ لگا دیا، اور اس کو آپ ریٹروسپیکٹو کرتے ہیں. ریٹروسپیکٹو آپ کر نہیں سکتے نا، مطلب کرنا نہیں چاہیے. اگر آپ کو آج کل کی جو عدالتیں اجازت بھی دے دیتی ہیں کیونکہ بہرحال، لیکن آپ کو یہ کرنا نہیں چاہیے کہ آپ پچھلے سالوں میں ٹیکس لگائیں. اور یہ سپر ٹیکس جو ہے وہ کچھ انڈسٹری پہ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بینکس جو ہیں وہ بہت پروفٹ کر رہی ہیں اور ان کو اپنا حصہ دینا چاہیے تو آپ لگا دیں. شاید کچھ سگریٹ وغیرہ کی فیکٹریاں ہیں، ایسی کوئی چیزیں ہیں، ان پہ آپ لگا دیں. لیکن آپ عام ایکسپورٹرز کے اوپر کیسے لگاتے ہیں؟ اس بار تو انہوں نے ایکسپورٹرز کے اوپر لگا دیا جو میری سمجھ سے فہم سے باہر ہے. اور وہ نہیں کہ 1 سال کا تھا، آپ 1 کی جگہ 2 کر لیں، لیکن اب تو اس وقت تو کوئی جواز نہیں ہے. جو جاوید بلوانی صاحب کی بات ہے بسپ سے، تو میں یکسر اس سے اختلاف کرتا ہوں. بالکل بسپ ختم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بسپ کو 1% GDP کا ہونا چاہیے. ہاں البتہ بسپ جو ہے وہ ایک پروونشل مسئلہ ہے، انکم جو ہے ڈسٹریبیوشن وہ پروونشل ایشو ہے، تو اس کو پروونشلائز کر دینا چاہیے کہ جو آپ وفاق پیسے دے رہی ہے یا تو وہ اس کے صوبے کے اکاؤنٹ سے کاٹ لے، اور صوبے کو یہ اکاؤنٹ اپنے یہ دے دے. ایک بڑا اچھا پروگرام ہے. غریبوں کے پیسے نہیں کاٹنے چاہیے. ہاں اگر آپ کو پیسے کاٹنے ہیں تو آپ ایسی بہت جگہوں پہ سبسڈیز دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی دیتے ہیں سستی گیس دے کے، وہ آپ ختم کر سکتے ہیں. جو آپ نے بتایا کہ آدھا فیصد اگر آپ شرح سود کم کریں تو حکومت پر 500-600 ارب روپیہ بچ جاتا ہے، وہ آپ کم کر سکتے ہیں. ایسی بہت جگہ ہیں. دیکھیں 4,000 ارب روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں ADB اور PSDP پہ. PSDP پہ اگر ہم 2 سال اگر ہم ADPS اور PSDP کو آدھا کر دیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کہ بھئی آج کل ہماری انکم نہیں ہے، ہم مزید روڈ رستے وغیرہ اسکول نہیں بنا رہے. ان اینی کیس میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ 3,000 اسکولیں بلوچستان میں بنی تھیں، اس میں 2700 اسکولیں گوشت تھیں. تو یہ کوئی مطلب اس سے اسکولوں بنانے سے کوئی بچے پڑھ بھی نہیں رہے. تو مطلب یہ PSDP جو ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے ندیم بھائی کہ اس میں کتنی کرپشن ہوتی ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر آپ روک دیں، ہاں آپ کو واٹر ریزروائرز بنانے پڑے، آپ وہ ضرور بنائیں، لیکن کوئی چھوٹی چھوٹی نالیاں جو وفاق کر رہی ہوتی ہے صوبوں کے اندر کہ یار فلاں UC کے اندر ایک نالی لگا دو، یہ تو زیادتی ہے نا، یہ تو پیسے کا ضیاع بھی ہے. تو ان چیزوں کو آپ روک سکتے ہیں. سب آپ کی ایک بات صحیح ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے
یہ صوبوں کو اس کا وزن اٹھانا چاہیے. ہر صوبہ جتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا ہے کھلے دل سے کرے، لیکن اپنے حصے سے کرے. وفاق سے یہ ایکسپینڈیچر نکل جانا چاہیے. مفتاح اسماعیل صاحب اور جاوید بلوانی، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.